اسلامک ریپبلک آف پاکستان محمد شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید محسن رضا نقوی صاحب، انٹیریئر منسٹر حکومت پاکستان، انتہائی قابل احترام وزراء ریلویز، عباسی صاحب انفارمیشن منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس، اسپیشل اسسٹنٹ طلحہ برقی صاحب، چودھری طلال بھی بیٹھے ہیں، اور معزز اراکین پارلیمنٹ، مریم اورنگزیب کی والدہ محترمہ، انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، گورنمنٹ آفیشلز، السلام علیکم۔ آج الحمدللہ اسلام آباد میں جو انٹیریئر منسٹر اور ان کی ٹیم کے تابع ایک توسیع کا وسیع و عریض پروگرام پچھلے 1 سال سے جاری ہے، جس سے کہ یقیناً ٹریفک میں بہت بہتری آ چکی ہے۔ اسلام آباد جو کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رب تعالیٰ کی دین ہے، ایک بہت پرفضار خوبصورت مقام ہے، اس میں مزید نکھار، شاندار بہت خوبصورت پھول آپ کو آج اسلام آباد میں ملیں گے، اور یہ جو قدرتی حسن ہے اس کو یہ دوبالا کر رہا ہے۔ میں ان تمام بہترین جو انیشیٹوز ہیں اس کے لیے محسن نقوی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اور آپ کی ٹیم، سیکرٹری انٹیریئر علی رنداوا، ان کی ٹیم، اور آئی جی پولیس اسلام آباد، اور تمام جو کانٹریکٹر ہیں، وہ ایک بہت اچھے شہرت کے مالک ہیں۔ کنسلٹنٹ جو ہیں میں ان کی میٹنگ لینے والا ہوں، تاکہ نیس پاک میں جو بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے اس کے لیے میں جلد میٹنگ کروں گا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اس حسن میں اضافے کے لیے جو آپ کاوشیں کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر اور آپ کی ٹیم، یہ یقیناً انتہائی قابل ستائش ہے، لیکن اس میں آپ مزید اس میں دن رات اضافہ کریں تاکہ اسلام آباد گہوارہ بن جائے، پاکستان کے اندر نہیں پورے خطے میں خوبصورتی کے لحاظ سے، اور اس کا یقیناً آغاز ہو چکا ہے۔ اور میں نے راستے میں اب دیکھا کہ رنگ برنگ پھول لدے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے منصوبہ اب شروع کیا ہے تو 60 دن کے بجائے اب محسن نقوی صاحب نے 35 دن کا اعلان کیا ہے، تو مجھے ان کی بات پہ پورا یقین ہے کہ ماضی میں اس طرح کے اعلانات کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے، اور یہ یقیناً نہ یہ شہباز سپیڈ ہے، یہ نہ یہ محسن نقوی سپیڈ ہے، یہ پاکستان سپیڈ ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی کاوشوں سے پاکستان کا نام انشاءاللہ بلند ہوگا۔ پچھلے 1 سال میں اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں اگر پاکستان کی جو ریٹنگ اس کو اللہ تعالیٰ نے امپروو کر دیا ہے، اور فچ جو ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے CCC کو کنورٹ کر دیا ہے B- میں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سٹیبل آؤٹ لک ہے۔ یہ اجتماعی کاوشیں ہیں، ٹیم ورک ہے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی معیشت اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ
ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں. جس طرح یہ منازل ہم نے طے کی، جس طرح یہ ہم نے چیلنجز کا سامنا کیا، ایک بھرپور قوت، اعتماد اور کمٹمنٹ کے ساتھ اس ٹیم پاکستان نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترقی کا سفر بھی اسی طریقے سے ہم اس کو طے کریں گے. ہم نے جو بلوچستان کے عوام کے لیے جو تحفہ دیا ہے، کراچی، کلات، خوزدار، کوئٹہ اور چمن کا یہ جو ٹریک ہے، اور اس کو خونی ٹریک کہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ 2000 جانیں نکل چکی ہے یہ روڈ. اس کو اب الحمدللہ ہم ہائی وے بنانے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بینچ مارک ہوگا کوالٹی، وہ موٹر وے کی کوالٹی ہوگی. انشاءاللہ میں اس کو خود اس کو سپروائز کروں گا. تو یہ جو فنڈز ہم نے جو بچت ہوئی ہے، دیکھیے ایک مغالطہ ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے. ہم نے کوئی عوام میں جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا. جو پچھلے 15 میں جو قیمتیں تھیں اس کو مینٹین کیا ہے، اور جو کمی جو آ رہی تھی اس کو ہم نے، بلوچستان جو پاکستان کا حصہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے جغرافیائی لحاظ سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2010 کے NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا جو حصہ ہے اس کو 100% بڑھایا گیا تھا. چاروں صوبوں نے مل کر اور وفاق نے مل کر، میں اس وقت پنجاب کا خادم تھا، ہم نے اس میں لیڈ لی تھی، اور بلوچستان کے حصے کو ڈبل کرنے میں پنجاب نے سب سے کم آبادی بلوچستان کی ہے. تو جو انویسٹمنٹ کرائٹیریا بھی بلوچستان کا، اسی حوالے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے اس فیصلے کو نہ صرف دل سے قبول کیا بلکہ خوشی سے قبول کیا ہے کہ ہمارا ایک انتہائی اہم صوبہ بلوچستان. دیکھیے باقی صوبوں میں، پنجاب میں جو روڈز کا نیٹ ورک ہے الحمدللہ، سندھ میں آپ دیکھیں کہ ابھی کراچی میں انہوں نے بہت شاندار ایک ہائی وے بنائی ہے، مکمل کی ہے. اور اس طرح آپ مردان سے لے کے آپ جائیں سکر تک تو موٹر وے ہے، جس میں پنجاب بھی شامل ہے، KP بھی شامل ہے، اور سندھ بھی شامل ہے. انشاءاللہ اگلے جو کراچی تک کے جو منصوبے ہیں اس کے اوپر دن رات ہم کام کر رہے ہیں. مگر بلوچستان کو بھی ایک ایسا منصوبہ چاہیے جس سے کہ اس سے بلوچستان کے عوام کی اس کی اونرشپ ہو، چاہے وہ بلوچ ہیں یا پشتون ہیں یا بروئی ہیں یا دوسرے وہاں پر جو ہمارے وہاں پر بھائی اور بہن بستے ہیں. تو یہ ان کا منصوبہ دل کی آواز تھی. تو یہ پورے پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ یک زبان سے اس منصوبے کی تائید کی ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ وہ کوتا اندیشی ہے، وہ تنگ نظری ہے. کیونکہ پاکستان 4 اکائیوں سے ملتا ہے، سندھ، بلوچستان، KP، پنجاب، اور اس کے بعد ہمارے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. ان سب کی ترقی جو ہے وہ ہے پاکستان کی ترقی. اور اگر ایک صوبہ آگے بڑھتا ہے، 2 آگے بڑھتے ہیں، 2 پیچھے رہتے ہیں، جو بھی وجوہات ہیں میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، وہ پاکستان کی ترقی نہیں، وہ پھر ان صوبوں کی ترقی ہے. یہ نواز شریف کا ویژن ہے، یہ میرا ویژن ہے، یہ پاکستان کی پوری جو پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کا ویژن ہے، یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کا ویژن ہے کہ ہمیں پورے پاکستان کو ہمیں اکٹھے آگے لے کے چلنا چاہیے. تو یہ جو منصوبہ تحفہ ہم نے بلوچستان کو دیا ہے وہ بلوچستان کے عوام کی آواز ہے، اور انشاءاللہ اس منصوبے کو ہم مل کر ایک بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا، اعلیٰ پائے کا منصوبہ بنائیں گے. اور اس کو یہ جب ہم نے 2022-23 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اس وقت 214 ارب اس کا تخمینہ تھا، جو کہ آج
ارب سے بڑھ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ اس مد میں ہم اس منصوبے کو 2 سال میں مکمل کریں گے، اور بلوچستان کے عوام کو اس بات کا فخر ان کو ہوگا کہ ایسی سڑک جس کو وہ خونی سڑک کہتے تھے، وہ خوشحالی، خوشی اور ترقی کی سڑک بن جائے گی، جو کہ ایک زمانے میں آرسڑی کی سڑک وہ کہلاتی تھی۔ انشاءاللہ جب یہ بن جائے گی تو یہ پاکستان کا ایک مایہ ناز روٹ ہوگا، جس میں پبلک بھی سفر کرے گی، ٹریفک بھی ہوگی، ٹرانسپورٹ کریں گے گڈس کو، سروسز کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ کا سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، اور یہ نیا منصوبہ آپ کو، پوری قوم کو مبارک ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔